یاسین نظامی صاحب، حضرت شفا بطور مشیر، حضرت شفا بطور مدیر ایڈمنسٹریٹر، جو عملی انتظامی اور سربراہانہ صلاحیتیں تھیں بڑی بے مثال، اخلاق اور کردار کا بھی بہت عمدہ پیکر تھیں، ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی ذات بابرکات سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ عورت اصلاح معاشرہ میں اور ریاستی امور میں ایک اپنا مضبوط کردار ادا کر سکتی ہے۔ عربوں کے اندر عورتوں کو ان چیزوں کا اختیار نہیں تھا۔ عربوں کے اندر اسلام سے پہلے ان کے اندر تو اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا، اور یہ تصور جو ہے یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ بہترین عالمہ اور بہترین فقیہ بھی تھیں، بے شک بہترین عالمہ اور بہترین فقیت، جس طرح کبھی قبلہ فقہ کے مسائل بھی لوگ پوچھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا عمر فاروق کے سامنے اتنی غیور تھیں، اسی وقت آپ نے اپنی بات کا اظہار کیا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں، سیدنا عمر فاروق کی شان و عظمت پر قربان جائے، انہوں نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی بات کو جناب سر تسلیم خم کیا۔ ایسا ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو عزتوں کا تاج عطا کرنے والی ہمارے پیارے رسول کی ذات بابرکات ہے۔ جو مقام اور مرتبہ یعنی اللہ کے پیارے رسول کے زمانہ اقدس میں تھا، صحابہ اکرام نے ان کے اسی مقام اور مرتبہ اور ساتھ ہی ساتھ انہی ذمہ داریوں کی پاسداری بھی فرمائی ہے۔ بے شک۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کی ذات بابرکات، مدینہ منورہ کے اندر ایک بازار لگتا تھا جسے کہتے ہیں قضاء السوق، جی، اور ایک اور منصب تھا جسے کہتے ہیں قضاء الحسبہ۔ یہ دونوں ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کو عطا کی گئیں۔ اور اچھا حضور، یہ تو بہت کٹھن ذمہ داریاں ہیں، بہت کٹھن ذمہ داریاں، یعنی پبلک سے ڈیلنگ ہے اور بہت ہی زیادہ ہر وقت چوکس رہنے والی ذمہ داری، ہر وقت چوکس رہنے والی بات ہے، اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا اس کے اندر بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس ذمہ داری کی ادا کرنے کے لیے آپ میں صبر و تحمل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی۔ تو جب آپ بازار کی نگرانی کے لیے تشریف جایا کرتی تھیں، جہاں پر دیکھتی تھیں کوئی دھوکہ بازی ہوتی، چال بازی ہوتی، خرید و فروخت جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، دکانداروں کو فوراً ہدایت فرماتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی خاص لین دین کی دین کے اندر جو قانونی حیثیت ہے، آپ نے اسی قانونی حیثیت کو پیش نظر رکھنا ہے، اور جس چیز کے اندر بڑی اہمیت کی عامل ہے، جس چیز کے اندر آپ کو شبہ ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ شبہ والی چیز یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس حد تک آپ یعنی کہ اس کا اہتمام فرماتی تھیں، اور بازار کی منتظم کے طور پر آپ اس بات کو بھی یقینی بنایا کرتی تھیں کہ ناجائز تجارت وہ نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ دہی کا عنصر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان تمام معاملات، ذمہ داریوں کو یقینی بنانے کے لیے آپ ان سے بحث و تکرار بھی فرمایا کرتی تھیں۔ اور ایک بڑی اہمیت کی بات، آپ نے جو کاروباری اصول عطا فرمائے ہیں، اس کاروباری اصول کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں اخلاق کا عنصر بھی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ آپ چیز بیچنا چاہتے ہیں، وہ چیز مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن آپ نے اخلاق کے ساتھ، یعنی بد اخلاقی کے ساتھ آپ نے لوگوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ پیش نہیں آنا۔ اس بات اچھا حضور والا، وہاں تاجروں میں بہت زیادہ تنازعات بھی ہو جاتے تھے، اور حضرت شفا فیصلہ کرتی تھی اور وہ نافذ ہو جاتا تھا۔ بالکل بالکل، اللہ کے پیارے رسول نے یہ جو ذمہ داری احتساب کی ہے، یہ ذمہ داری جو ہے آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھتے ہوئے ان کو عطا فرمائی ہے کہ یہ صلاحیت ان کے اندر بدرجہ عتم موجود ہے کہ اگر ان کے درمیان چیز کے معاملے میں جھگڑا ہو جائے یا آپس کے معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تو وہ جھگڑا اور تنازعات کے حل کے لیے وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ بہترین جج ہو سکتی ہیں، یہ اہلیت ہے ان میں، بہترین جج اور بہترین صلح جو، واہ واہ، صلح کروانے والی بھی تھیں۔ اگر ان کے درمیان کسی بھی قسم کا افتراق ہوتا، انتشار ہوتا، تو یہ ان کے درمیان صلح صفائی، اور ہر معاملے میں یہ ان کو بتایا کرتی تھیں اللہ کی رضا اور اس کے پیارے رسول کی تعلیمات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تقرر جو ہے، جس طرح کی بات کی گئی، آپ قانونی ماہر جج کے طور پر، اور اسی طرح انصاف کی فراہمی کو آپ یقینی بنایا کرتی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھی ذمہ داریاں عطا فرمائی،
اور آپ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، خواہ اسلامی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، ان تمام معاملات میں رہنمائی کے لیے اور مشورہ کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ ان کے بہترین مشورہ سے بھی نوازا کرتے تھے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول بھی ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کے مشورے کو اللہ کے پیارے رسول نے پسند فرمایا ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ مشورہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ ابن اسحاق نے اس بات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت شفا نے ایک احتساب کے دور پہ جج کے طور پر تنازعات کے حل کے لیے اسلامی قانون کے لیے اپنے علم کا استعمال کیا۔ ماشاءاللہ، یعنی اپنا علم بھی ان کے تھا اور اس کو اسلامی قانون کے ساتھ ملا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ احادیث مبارکہ کو روایت کرنے والے بھی ہیں، 12 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ان سے روایت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا آپ کے پوتے وہ بھی آپ سے روایت کرنے والے ہیں، ام المؤمنین سیدہ حفصہ وہ بھی آپ سے روایت کرنے والی ہیں، اور ان کی روایات کو سیاستہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کا وفات، وصال مبارک، وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہے۔